تو طلاق کے جو تعریف ہے وہ سن لیجئے کہ طلاق کے لفظی معنی جو ہیں وہ چھوڑ دینے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں طلاق سے مراد شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی یا علیحدگی واقع ہونا ہے۔ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے آرام اور سکون کی بجائے اذیت اور پریشانی کا سبب بن جائیں اور ساری کوششیں ناکام ہو جائیں ان کو راضی کرنے کے لیے، اور ازواجی تعلق جو ہے وہ برقرار رہنے کی کوئی صورت ممکن نہ رہے، تو جدائی کے لیے اسلام نے طلاق کا قانون بیان کیا، جسے سخت مجبوری کے عالم میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ایسا ایک جائز فعل ہے جو رب کریم کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو کام ہے وہ طلاق دینا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ جو شریعت مطہرہ ہے نا، جہاں مرد کو یہ احساس دلایا گیا کہ شرعی وجہ کے بغیر طلاق دینا مکروہ اور ممنوع ہے، وہیں عورت کو بھی خبردار کیا گیا کہ وہ بغیر اشد مجبوری کے ہرگز طلاق نہ مانگے، ورنہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت کسی شدید مجبوری کے بغیر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ کم نصیبی سے یعنی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جہالت کے باعث یہ وبا پھیل رہی ہے کہ شوہر اور بیوی میں جہاں جھگڑا ہو، غصے کی حالت میں صبر اور درگزر کرنے کی بجائے فوراً طلاق دے دیتے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم جو ہے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، جیسے جو ہے نا وہ کوئی بہت بڑا مارکا مارے ہوتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں ہمارے اختیار میں یہ چیز ہے۔ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے پھر انسان کو جو ہے وہ کتنی چیزوں کے اوپر اختیار نہیں دیا، تو جن میں نہیں دیا اس میں کتنی بہتری تھی۔ جیسے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی کو رزق دینے کا اختیار نہیں دیا۔ اگر کسی انسان کے پاس رزق دینے کا اختیار ہوتا، اس نے تو سارا اپنے لیے جمع کر لینا تھا، کسی دوسرے کو دینا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ خالق و رازق خود ٹھہرا۔ موت اور زندگی کا جو اختیار ہے وہ اللہ نے انسان کو نہیں دیا۔ بیماری کا یعنی شفا کا، عمر کا، یہ سارا جو کچھ بھی ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اختیار میں نہیں رکھا۔ کسی ٹائم میں بھی بیماری آ سکتی ہے، کسی ٹائم میں بھی انسان کو شفا مل سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جو اختیار انسان کو دیا ہے، تو اس میں دیکھ لیں کہ ہم کتنے جو ہے وہ اپنے آپ کو بااختیار سمجھتے ہیں، اور جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ ظلم کر جاتے ہیں۔ یعنی ایک وقت میں ہی اگر 3 طلاقیں دے دیتی ہیں اور پھر غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ساری عمر پچھتاتے رہتے ہیں، اور پھر ہیلے اور بہانے تراش دیتے ہیں کہ غصے میں طلاق دے دی ہے، پتہ نہیں چلا۔ تو طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے، پیار میں تو کوئی جو ہے نا وہ طلاق نہیں دیتا۔ تو اگر بہت سارے جو ہے بد مذہب ایسے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ غیر مقلد فتویٰ دے دیتے ہیں، 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہیں۔ یوں جو ہے بعض نفس پرست جو ہے ان کے فتوے میں آ کر تمام عمر حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں، حالانکہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا وہ 3 ہی واقعہ ہوں گی۔ یہ ہمارے دین میں اس کا حکم ہے، اور جو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا امام ابو حنیفہ کا یہی جو ہے وہ موقف ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں اگر 3 طلاقیں دے دیا نا تو وہ 3 طلاقیں ہی واقع ہو جائیں گی۔ ایک شخص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عالم کے مولوی کے پاس گیا، اور اس کو کہنے لگا کہ میں نے جو ہے نا وہ 3 طلاقیں اپنی بیوی کو ایک ٹائم پہ دے دی ہیں، تو کوئی جو ہے نا آپ کوئی راہ نکالیں ہماری صلح کی۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک وقت میں ایک ہی طلاق 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، حرام ہے۔ دوسری بار پھر اس نے کہا، تیسری بار اس نے کیا کیا کہ پیسوں کا جو ہے نا بوری بھر کے نا ان کے جانماز کے نیچے رکھی، بہت بڑا جو ہے نا ایک لفافہ بھرا اور اس کے نیچے رکھ دیا۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے کہ تم نے موٹے کاف سے طلاق دی ہے یا باریک کاف سے طلاق دی ہے؟ تو ہمارے اللہ معافی دے آج کل جو ہے وہ یعنی یہ ایک ماحول ایسا بن چکا ہے
کہ اللہ معافی دے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی کم علمی کی وجہ سے، یا اللہ معافی دے پیسے کے لالچ میں آ کے اس طرح کے فتوے جاری کر دیتے ہیں. تو جو ہے نا ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس طرح جو ہے جو علماء کرام ہیں وہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے یا اس کو ریسرچ نہیں کریں گے اور لوگوں کو ایسے ہی فتوے دیتے رہیں گے، تو لوگ تو حرام کی زندگی گزاریں گے اور سارا گناہ وہ ان جو ہے وہ مولویوں کے سروں پہ پڑتا رہے گا، جو پیسے لے کے تو جو 3 طلاقوں کو وہ کہتے ہیں کہ ایک طلاق ہے. اہل حدیث کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم میں جس نے 3 طلاقیں دی ہیں وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کا جو اہل سنت والجماعت ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں اگر دی جائیں نا تو وہ 3 کی 3 ہی شمار ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ صلح کی کوئی صورت نہیں ہے، ایک ہی صورت ہے، وہ حلالہ ہے.